اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبهذا البیان یتضح اندفاع ما اوردہ بعض المحققین على کون العلم کیفا بالذات وکون الصورت الذہنیہ کیفا بالعرض۔ ملا صدرہ کا جواب عرض ہو گیا تھا اور ملا صدرہ نے وجود ذہنی کے اشکال کو اس طریقے سے حل کیا کہ جو ماہیت ہمارے ذہن میں یا جو صورت ہمارے ذہن میں آتی ہے اس کے دو اعتبار ہیں۔ ایک اس کا حاکویت والا اعتبار ہے اور دوسرا خود اس کا اپنا وجود ہے۔ اگر ہم اس صورت ذہنیہ کو حکایت کے اعتبار سے دیکھیں گے تو اس کو ہم کہیں گے وجود ذہنی، اور اگر ہم اس کو اس کے اپنے وجود کے اعتبار سے بدون حکایت دیکھیں گے تو اس کو کہیں گے علم۔ وجود ذہنی کے اوپر مفہوم جوہر مثلا صدق کر سکتا ہے اور کرتا ہے، لیکن بالحمل الاولی نہ بالحمل الشائع، اور اسی صورت ذہنیہ کے اوپر کیف نفسانی صدق کرتا ہے لیکن بالحمل الشائع۔ لیکن یہ بالحمل الشائع جو کیف بن رہا ہے، صدق کر رہا ہے، وہ اس اعتبار سے ہے جس اعتبار سے اس کو علم کہا جا رہا ہے۔ بس جب اختلاف حمل کے درمیان آ گیا تو دو مقولوں کا صدق کرنا ایک شے کے اوپر وہ مشکل کھڑی نہیں کرتا۔ یہ تھا ملا صدرہ کا جواب۔ حاجی سبزواری رحمت اللہ علیہ، حادی سبزواری کے جو حکمت متعالیہ کے اندر انتہائی معروف فیلسوف ہیں کہ جنہوں نے فلسفے کے اندر شرح منظومہ کی کتاب لکھی۔ بدایہ نہایہ لکھنے سے پہلے، یعنی جب یہ کتاب ابھی نہیں لکھی گئی تھی علامہ سے پہلے، پہلی کتاب جو فلسفے میں پڑھی جاتی تھی وہ شرح منظومہ تھی۔ لہذا علامہ طباطبائی نے بھی جب بدایہ تدوین کی ہے تو شرح منظومہ ہی کے مطابق تدوین کی ہے۔ یہ بار بار عرض کر چکا ہوں، آپ کبھی منظومہ کی کتاب کو بدایہ کے ساتھ مقایسہ کریں تو بہت ساری فصول ایک جیسی نظر آئیں گی آپ کو، اور بعض اوقات تو شرح منظومہ کی عین عبارات کو علامہ نے بدایہ میں نقل کیا ہے۔ بہرحال حادی سبزواری حکمت متعالیہ کے بہت بڑے فیلسوف گزرے ہیں۔ مختلف کتابیں انہوں نے تالیف کی ہیں اس شعبے میں، یعنی فلسفے کے اندر، جس میں سے اساسی ترین ایک کتاب یہی شرح منظومہ ہے۔ ایک انہوں نے اسفار کے اوپر تعلیقہ لگایا ہوا مفصل ترین تعلیقہ ہے۔ شواہد الربوبیہ ملا صدرہ کے اوپر انہوں نے تعلیقہ لگایا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے اور مختلف کتابیں۔ شرح منظومہ میں جب حادی سبزواری ملا صدرہ کے اس جواب کو کہ جو ابھی ہم نے پچھلے درس میں پڑھا ہے اس کو نقل کرتے ہیں تو اعتراض کرتے ہیں اس جواب کے اوپر کہ ملا صدرہ کا یہ جواب درست نہیں ہے۔ قبل اس کے کہ حادی سبزواری کے اشکال کو وضاحت دوں، چند اصطلاحات کی توضیح ضروری ہے، کیونکہ ملا حادی سبزواری نے ان اصطلاحات کو استعمال کیا ہے اشکال کے اندر، تو جب ہم متن پڑھنا چاہیں گے تو مشکل پیش نہ آئے، اس لیے ضروری ہے کہ پہلے فقط اصطلاحات کی وضاحت کر دی جائے، پھر اشکال کو بیان کرتے ہیں۔ پہلی اصطلاح جو یہاں پر حادی سبزواری ذکر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ عرض کا وجود لغیرہ عین وجود فی نفسہ ہے۔ یعنی کیا مراد؟ یہ ہم پڑھیں گے آگے جا کر۔
فقط مشکل یہ پیش آ رہی ہے کہ بعض مطالب جو ہیں وہ وجود ذہنی کے اندر ایسے آ گئے ہیں کہ جن کو حل کرنے کے لیے ہمیں مطالب ضرورت ہیں بیان کریں یہیں پر وائلہ یہ مطالب بعد میں مرحلہ ششم میں آنے ہیں. اور یہ واقعاً علامہ کی ان مطالب کو بیان کرنے کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ بدایہ کے جو ابتدائی کتاب تھی کہ جس میں بدون قال و قیل مطالب کو ذکر کیا جاتا جیسا کہ پیچھے چلے آ رہے تھے، اسی طریقے کے سے وجود ذہنی کی بعض کو بھی بدون قال و قیل یا آسان سے قال و قیل کو اشکال کو جواب کو ذکر کر دیتے تو کافی تھا. لیکن علامہ نے بدایہ کے اندر یہاں یہ والی وجود ذہنی کی جو بات ہے اتنی عمیق ذکر کیا کہ حتیٰ یہ نہایہ کے اندر بھی ابحاث آپ کو نہیں ملیں گی. یعنی یہ جتنی ابحاث ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں یہ ابحاث اصل نہایہ میں موجود ہیں. نہایہ میں اصل وجود ذہنی اس کے ایک دو اشکال جو ہیں وہ ذکر کر کے آگے نکل گئے ہیں. بہرحال چونکہ متن درسی ہے اور اس کو بیان کرنا ضروری ہے، مجبور ہے کہ ان مطالب کو وضاحت دیں. آگے چل کے ہم پڑھیں گے اسی جیسے ہی وجود ذہنی کی ہماری بحث ختم ہوگی اس کے بعد والی فصل جو ہے وہ آ رہی ہے کہ المرحلۃ الثالثہ فی انقسام الوجود الی ما فی نفسہ وما فی غیرہ، کہ وجود تقسیم ہوتا ہے فی نفسہ کے اندر اور فی غیرہ کے اندر. وانقسام ما فی نفسہ، اور جو وجود فی نفسہ ہی ہوگا وہ منقسم ہوگا لنفسہ ہی اور لغیرہ ہی کے اندر. یہ اقسام جو ہے ہم نے جیسے ہی ہماری یہ وجود ذہنی کی بات ختم ہوئی تو ہم فوراً اس مرحلے میں وارد ہوں گے. لیکن چونکہ یہاں پر انہوں نے محقق سبزواری کے اشکال کو ذکر کر دیا ہے اور انہوں نے ان مطالب کو ذکر کیا، لہذا اجمالی توضیح دینا ضروری ہے. وجود فی نفس ہی کسے کہتے ہیں؟ وجود فی نفس ہی یعنی جو اپنا وجود مستقل رکھتا ہو. مثلا آپ وجود فی نفس ہی ہیں، آپ کی ایک اپنا تشخص ہے، اپنی ہویت ہے، آپ اپنے وجود میں کسی غیر کے محتاج نہیں ہیں، یعنی اپنے تحقق میں محتاج نہیں ہیں. فی نفس ہی کے مقابل میں ایک وجود فی غیر ہی ہے. فی غیر ہی سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہ وجود اپنی ہستی کے اندر، اپنی ہویت کے اندر غیر کا محتاج ہے. یعنی جب تک غیر نہیں ہوگا اس وقت تک اس کا وجود بھی نہیں آ سکتا. مثلا جیسے معنی حرفی ہے، اصول کے اندر آپ نے پڑھا ہے معنی حرفی اپنا معنی کب دیتا ہے؟ کہ جب دو طرفوں کے درمیان واقع ہو. اگر یہ دو طرفیں نہ آئیں تو فی کبھی اپنا معنی دے پائے گا؟ نہیں دے پائے گا. پس معنی حرفی چونکہ اپنے تحقق، اپنے وجود، اپنی ہویت میں محتاج ہے طرفین کا، لہذا کہتے ہیں معنی حرفی جو ہے وہ فی غیر ہی ہے. اور وہ وجود کی جو فی نفس ہی ہے اور مستقل ہے، اس کی پھر دو قسمیں بنتی ہیں. یا وہ فی نفس ہی لے نفس ہی ہے، یعنی کیا مراد؟ یعنی وجود مستقل تو رکھتا ہے لیکن اس کا وجود خود اپنے لیے ہے. جیسا کہ جوہر ہے، جوہر وجود مستقل رکھتا ہے اور وجود بھی خود بخود ہے، یعنی موضوع کا محتاج نہیں ہے. یعنی اپنے اس وجود مستقل کے اظہار میں کسی غیر کا محتاج نہیں ہے. جیسا کہ انسان ہے، جیسا کہ یہ کرسی ہے، جیسا کہ دیوار ہے. دیوار وجود مستقل ہے، فی نفس ہی ہے، اور اپنے اس مستقل وجود کے اظہار میں کسی غیر کا محتاج نہیں ہے. اور لغیر ہی کیا ہو جائے گا؟ وجود فی نفس ہی لغیر ہی اس وجود کو کہتے ہیں جو وجود مستقل تو رکھتا ہے لیکن اپنے اس وجود کے اظہار میں موضوع کا محتاج ہے. جیسا کہ عرض کی ہم نے تعریف کی تھی. عرض کی کیا تعریف کی تھی؟ اذا وجد فی الخارج وجد فی الموضوع، کہ اگر یہ عرض
خارج میں تحقق پیدا کرنا چاہے تو حتماً فی الموضوع ہوگا. جیسا کہ مثلا آپ دیکھ لیں، آپ کا وجود ہے اور آپ کی رنگت ہے. آپ کا وجود فی نفس ہی لے نفس ہی ہے، کیونکہ وجود مستقل بھی ہے اور اپنے اس واقع خارجی میں آنے کے لیے موضوع کا محتاج بھی نہیں ہے. لیکن رنگ جو ہے، رنگت جو ہے، یہ وجود مستقل تو ہے، یعنی آپ کے وجود سے ہٹ کر ایک اپنا وجود رکھتی ہے یہ رنگت، لیکن اپنے اس خارجی وجود کے اظہار میں، یعنی تحقق اگر یہ خارج میں پیدا کرنا چاہتی ہے تو موضوع کی محتاج ہے. حتماً جو ہے اس کا موضوع ہونا چاہیے. یہ رنگ جو ہے یا دیوار پہ ہونا چاہیے یا کسی کرسی پہ ہونا چاہیے، کسی نہ کسی موضوع پر جب تک یہ رنگ نہیں ہوگا یہ اپنی رنگت کا اظہار نہیں کر سکتا، اپنے وجود کا اظہار نہیں کر سکتا. پس عرض کس کو کہیں گے؟ وجود فی نفس ہی لغیر ہی ہے یہ عرض. اور جوہر وجود فی نفس ہی لے نفس ہی ہے، فی نفس ہی لے نفس ہی ہے. بہرحال ہمارے یہ ساری توضیح دی ہے تاکہ ہم اس مطلب کو سمجھ سکیں کہ ہمارے پاس ایک وجود ہے جو وجود فی نفس ہی لغیر ہی ہے، جو کہ عرض ہے. یہاں پر پھر جب ہم اس مرحلے میں جائیں گے تو توضیح دی جائے گی مفصل طور پر کہ عرض کا جو ایسا نہیں ہے حقیقت میں کہ عرض کے دو وجود ہوں، ایک فی نفس ہی ہو اور ایک کیا ہو؟ لغیر ہی ہو. یہ بات درست ہے کہ اس کے وجود کی دو حیثیتیں ہیں، ایک مرتبہ وجود فی نفس ہی ہے کہ مستقلاً وجود رکھتا ہے، اور ایک مرتبہ لغیر ہی ہے چونکہ یہ صفت بنتا ہے کسی وجود کے لیے. پس اس صفت کو اگر دیکھتے ہیں تو یہ لغیر ہی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عرض جو ہے وہ دو وجود رکھے، فی نفس ہی اور لغیر ہی. تو پھر کیسے ہم اس کو تبیین کریں؟ وہ یہ آ کر بیان کرتے ہیں کہ عرض کا وجود لغیر ہی عین وجود فی نفس ہی ہے، یعنی حقیقت خارجی میں فقط ایک وجود ہے اور وہی وجود جو خارج میں ہے وہ لغیر ہی ہے. یعنی عرض اگر تحقق پیدا کرنا چاہے تو کسی کی صفت بن کر آتا ہے. اصلاً ممکن نہیں ہے کہ عرض خارج میں تحقق تو پیدا کرے لیکن کسی کی صفت واقع نہ ہو. شجاعت لے لیں، آپ علم لے لیں، رنگ لے لیں، گرمی سردی لے لیں، جتنا بھی آپ لے لیں، یہ اعراض ہیں جو یہ حتماً کیا ہیں؟ یہ کسی نہ کسی وجود کی صفت واقع ہوتے ہیں، یعنی جو اس کا موضوع ہوگا اس کی صفت واقع ہوگی. مثلا شجاعت عرض ہے، یہ شجاعت اپنے تحقق میں موضوع کی محتاج ہے اور جس موضوع کے اندر یہ متحقق ہوگی یہ اسی کی صفت واقع ہوگی، اسی موضوع کو کہا جائے گا کہ یہ شجاع ہے. اگر زید کے اندر یہ شجاعت پیدا ہوئی تو زید کو کہا جائے گا کہ یہ شجاع ہے. پس شجاعت اگر زید کے اندر موجود ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ شجاعت دو وجود رکھتی ہے زید کے اندر، ایک اس کا وجود فی نفس ہی ہے اور ایک اس کا وجود لغیر ہی ہے. نا، شجاعت کا وجود لغیر ہی عین فی نفس ہی ہے، یعنی خارج میں ایک ہی چیز ہے، دو واقعیتیں ہیں، لیکن جب ہم اس کو ذہن میں تحلیل کرتے ہیں تو اس سے دو حیثیتوں کو انتزاع کرتے ہیں. ایک مرتبہ اس کے وجود کو دیکھتے ہیں، ایک مرتبہ اس کی صفتیت کو دیکھتے ہیں، اس کے صفت بننے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لہذا وہ لغیر ہی کہلاتا ہے. پس معلوم ہوا کہ عرض ہمیشہ اس کا وجود لغیر ہی عین وجود فی نفس ہی ہوتا ہے. ایک مطلب یہ کہ جو اشکال میں ذکر ہوا ہے یہ مطلب توضیح دے لی. دوسرا مطلب کہ جو توضیح دینا ضروری ہے یہاں پر وہ ہے محمول بالضمیمہ اور محمول بالصمیمہ. یہ میں نے پہلے بھی کہیں توضیح دی ہے آپ کو، اب نہیں معلوم اصالۃ الوجود کی بات میں تھا، اصالۃ الوجود کی بات میں تھا شاید، وہاں پر توضیح دی ہے، لیکن دوبارہ تکرار کر دیتا ہوں تاکہ یہ مطلب واضح ہو جائے.
محمول بالضمیمہ किसे कहते हैं? محمول بالضمیمہ उस محمول को कहा जाता है کہ اگر ہم اس محمول کو موضوع پر حمل کرنا چاہیں تو حتماً کسی نہ کسی چیز کے اضافہ کی ضرورت ہے. بدون اضافہ کرنا یعنی کسی چیز کا اضافہ کیے بغیر آپ کبھی بھی محمول کو موضوع کے اوپر حمل نہیں کر سکتے. ایسا محمول جو ضمیمے کا محتاج ہو حمل کے اندر اس کو کہتے ہیں یہ محمول بالضمیمہ ہے. مثلا مثال دیتا ہوں. اگر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ حاضل جسم ابیض، ابیض کو حمل کرنا چاہتے ہیں جسم کے اوپر، جسم کے اوپر سفید ابیض کا حمل کرنا چاہتے ہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جسم سفید ہے، سفید ہونے کو حمل کرنا چاہتے ہیں جسم کے اوپر، تو آپ جب تک سفیدی کو یعنی بیاض کو جسم کے ساتھ ضمیمہ نہیں کریں گے اس وقت تک آپ نہیں کہہ سکتے کہ حاضل جسم ابیض، کیونکہ جسم کی ذات بیاض نہیں رکھتی. جسم کی ذات جو ہے اس کی اپنی ذات ہے، اس کی ذات میں بیاضیت نہیں پائی جاتی. اگر آپ جسم کو ابیض کہنا چاہتے ہیں، ابیض کا مفہوم صدق کرنا چاہتے ہیں جسم کے اوپر، تو حتماً جسم کے ساتھ بیاض کو اضافہ کریں گے، پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جسم ابیض ہے، سفید ہے. پس وہ محمول کے جو اپنے موضوع پر حمل ہونے کے لیے ضمیمے کا محتاج ہو اس کو کہتے ہیں محمول بالضمیمہ. اس کے مقابل میں ایک اصطلاح کیا ہے؟ محمول بالصمیمہ، صاد کے ساتھ، بالصمیمہ. محمول بالصمیمہ اس محمول کو کہا جاتا ہے کہ یہ محمول اپنے موضوع پر حامل ہونے کے لیے ضمیمے کا محتاج نہیں ہے. یہ محمول ڈائریکٹ موضوع کے اوپر حمل ہو جاتا ہے اور اضافے کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. مثلا آپ اگر کہتے ہیں کہ الانسان ممکن، تو یہ جو ممکن ہونے کو حمل کیا ہے انسان کے اوپر، تو اس ممکن کو جب آپ نے حمل کیا انسان پر کسی چیز کے ضمیمے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی. کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب آپ نے انسان کی ذات کو دیکھا، یہ ذات انسان کافی تھی کہ ہم اس سے مفہوم امکان کو انتزاع کریں اور اس کے بعد کیا کر دیں؟ موضوع پر حمل کر دیں. لیکن بالضمیمہ میں کیا تھا؟ ابیض کے مفہوم کو جسم سے انتزاع کرنے کے لیے پہلے بیاض کا اضافہ ضروری تھا، پھر آپ ابیض کو انتزاع کرنے کے بعد جسم پر حمل کر سکتے تھے. لیکن یہاں پر ذات انسان کافی ہے کہ ہم اس ذات کو دیکھتے ہوئے امکان کو انتزاع کر لیں اور انسان پر حمل کر دیں اور کسی ضمیمے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. پس ایسا محمول جو ذات موضوع سے انتزاع ہو بدون ضمیمہ اور پھر موضوع کے اوپر حمل ہو جائے اس کو کہتے ہیں یہ محمول بالصمیمہ ہے، صاد کے ساتھ. محمول بالصمیمہ کیوں کہتے ہیں؟ یعنی صمیم ذات سے انتزاع ہوتا ہے، خود ذات سے انتزاع ہوتا ہے، کسی اضافے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ محمول بالصمیمہ ہے. محمول تمام مقولات کہ جن کے بارے میں بات آئے گی اور چل رہی ہے یہ تمام کے تمام محمول بالضمیمہ ہیں. یعنی پہلی جو توضیح دی ہے محمول بالضمیمہ، یعنی اگر آپ عین کو کسی موضوع کے لیے حمل کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر کیا ہے؟ ضمیمے کی ضرورت پڑے گی.
محمول بالضمیمہ ہے تمام مقولات 10. یہ اصطلاح کے لیے واضح ہو گئی. تیسری چیز کہ جو یہاں ہادی سبزواری کی اس اشکال میں ذکر ہے اور اس کی وضاحت کی ضرورت ہے وہ یہ کہ اضافے کی 2 قسمیں ہیں. اضافہ یا اضافہ مقولی ہوتا ہے، قاف 2 نقطے کے ساتھ، اضافہ مقولی ہے، یا اضافہ اشراقی ہے. اضافہ مقولی وہاں پر کہا جاتا ہے کہ جہاں پر پہلے سے 2 طرفیں موجود ہوں اور ان کے درمیان پھر اضافہ قائم ہو، اسے کہتے ہیں یہ اضافہ مقولی ہے. مثلا باپ اور بیٹے کے درمیان جو اضافہ موجود ہے وہ اضافہ مقولی ہے، کیونکہ ایک بیٹا ہے پہلے موجود، ایک باپ ہے موجود، ان کے درمیان ابوت کا ایک اضافہ موجود ہے یا بنوت کا اضافہ موجود ہے. 2 طرفوں کا ہونا ضروری ہے اضافہ مقولی کے اندر، تب جا کر یہ اضافہ قائم ہوتا ہے. مثلا آپ اگر عین کو اگر دیکھیں، عین کسے کہتے ہیں؟ عین کے اندر اضافہ پایا جاتا ہے، یعنی مکان، ایک چیز کا جب اس کے مکان کے ساتھ مقایسہ کر کے دیکھتے ہیں تو وہاں سے عین کو آپ انتزاع کرتے ہیں. تو یہاں پر جو اضافہ ہے وہ اضافہ مقولی کہلاتا ہے. مقولی اس کو کہتے ہیں اس لیے یعنی یہ اضافہ مقولات کے درمیان موجود ہے. لیکن اضافہ اشراقی وہاں ہوتا ہے کہ جہاں فقط ایک طرف موجود ہو، اصلا دوسری طرف ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مثلا مثال کے ساتھ واضح کرتا ہوں، ہمارا خدا کے ساتھ رابطہ ہے، یعنی خدا ہمارے ساتھ رابطہ رکھتا ہے، خدا ہمارے ساتھ اضافہ رکھتا ہے، نسبت رکھتا ہے، درست ہے؟ آیا خدا اور ہمارے درمیان اضافہ مقولی ہے؟ اگر یہ قائل ہو جائیں کہ خدا اور ہمارے درمیان اضافہ مقولی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ خدا بھی وجود رکھتا ہے، ہم بھی مستقل وجود رکھتے ہیں، اور ان دو وجودوں کے درمیان کیا ہے؟ اضافہ قائم ہے. یہ اضافہ مقولی بنے گا. لیکن توحید حقیقی کیا کہتی ہے؟ توحید حقیقی یہ کہتی ہے کہ وجود مستقل اس کائنات میں فقط ایک ہی ہے، وہ کون ہے؟ خدا کی ذات ہے. باقی اگر کوئی ہے تو وہ وجود رابط ہے کہ جب بعد میں اس کی بات آئے گی. بس علت اور معلول کے درمیان رابطہ ہمیشہ اضافہ اشراقی والا ہوتا ہے، وہ علت کے جو معلول کو وجود عطا کرتی ہے. خدا علت ہے ہمارے وجود کی. ایسا نہیں تھا کہ خدا ہمارا وجود پہلے سے تھا، خدا اور ہمارے درمیان فقط ارتباط برقرار ہوا ہے. نہ، خدا نے ہمیں ایجاد کیا ہے. لہذا جہاں بھی ایجاد موجود ہو، اعطا وجود رکھتا ہو، وہاں پر 2 چیزوں کے درمیان جو ارتباط ہوتا ہے وہ اضافہ اشراقی والا ہوتا ہے. خدا اور ہمارے درمیان اضافہ اشراقی یعنی کیا مراد؟ خدا ہے کہ جس نے ہمیں ایجاد کیا ہے، اور یہ اضافہ فقط ایک طرف والا ہوتا ہے کہ علت فقط وجود رکھتی ہے اور پھر وہ معلول کو ایجاد کرتی ہے. لیکن یہ علت ایجادی نہیں ہے. انشاءاللہ علت و معلول کی بات میں جب جائیں گے وہاں یہ باتیں پڑھیں گے. علت حقیقی وہ ہے جو معطل وجود ہو، جو وجود عطا کرے. والد آپ کا وجود عطا نہیں کرتا، والد فقط شرائط فراہم کرتا ہے، اور اعطاء الوجود خدا نے کرنا ہوتا ہے. جی ہاں بھائی، والد اور والدہ کا کام فقط شرائط فراہم کرنا ہے. جب وہ شرائط فراہم ہو جاتی ہیں پھر خدا اس کے مطابق وجود عطا کر دیتا ہے. بس علت
اور معلول کے درمیان جو اضافہ موجود ہوتا ہے وہ اضافہ اشراقی کہلاتا ہے، اور اضافہ اشراقی میں فقط ایک طرف ہوتی ہے، دوسری طرف موجود نہیں ہوتی، وہاں فقط ایجاد ہوتا ہے۔ لیکن اضافہ مقولی میں کیا ہوتا ہے؟ ارتباط ہوتا ہے، یعنی پہلے سے دو چیزیں موجود ہیں، ان کے درمیان ارتباط قائم کیا جاتا ہے۔ لیکن اضافہ اشراقی میں طرف موجود ہوتی ہے ایک طرف فقط، وہ طرف کے جو وجود رکھتی ہے وہ دوسری طرف کو ایجاد کرتی ہے۔ اضافہ اشراقی اس طریقے سے ہوتا ہے۔ بس یہ تین اصطلاحیں آپ کو بیان کر دی ہیں۔ اب آتے ہیں ملا ہادی سبزواری کی طرف۔ ملا ہادی سبزواری کہتے ہیں آغا صدر المتألہین، آپ کے جواب میں ایک نقطہ موجود ہے کہ جو غلط ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ صورت ذہنیہ کو دو وجود عطا کر رہے ہیں، کیونکہ آپ قائل ہو رہے ہیں کہ صورت ذہنیہ ایک وجود رکھتی ہے حکایت کے اعتبار سے، اور دوسرا وجود رکھتی ہے خود اپنے اعتبار سے۔ درست ہے؟ یعنی ایک مرتبہ آپ اس کو فی نفس ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں جو کہ علم بن رہا ہے، اور ایک مرتبہ آپ اس کو لغیر ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں جو کہ اس کی کیا ہے، وہ حکایت کے اعتبار سے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ صورت ذہنیہ کا دو وجود ادا کر رہے ہیں، حالانکہ عرض کے اندر جو مبنا موجود ہے، اور آپ بھی اس کے قائل ہیں کہ عرض کا وجود لغیر ہی عین وجود فی نفس ہی ہوتا ہے، دو چیزیں وہاں پر موجود نہیں ہوتی۔ بس آپ کا یہ تفکیک کرنا کہ صورت ذہنی دو وجود رکھتی ہے، یہ بات غلط ہے۔ ایک اعتراض جو ہے وہ یہ کرتے ہیں۔ دوسرا اعتراض یعنی آگے پھر مطلب کو اس طریقے سے بڑھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں پس اب دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ یہ کیف نفسانی، یہ کیف بالذات جو آپ نے صورت ذہنیہ کو کہا، یہ انتزاع کہاں سے ہوتا ہے؟ چند صورتیں ہیں، یعنی کیونکہ ملا صدرہ نے کیا کہا ہے کہ ہم اس صورت ذہنیہ کو کیف بالذات کہہ سکتے ہیں، اور یہ صورت ذہنیہ مندرج ہے کیف نفسانی کے تحت، کیف بالذات کے تحت، لہذا وہ کیف بالذات ہے۔ ملا ہادی سبزواری کہتے ہیں یہ کیف بالذات آپ انتزاع کہاں سے کرتے ہیں؟ کون سی چیز سبب بنی کہ یہ کیف بالذات اس صورت ذہنیہ پر صدق کرنے لگی اور مندرج ہو گئی صورت ذہنیہ اس کیف بالذات کے تحت؟ یہ اندراج کا سبب کون بنا؟ فرماتے چند صورتیں ہیں اس کی۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اس ماہیت کا وجود خارجی سبب بنا ہے کہ یہ صورت ذہنیہ مندرج ہو کس کے وجود، اس کے کیف بالذات کے تحت۔ کہتے ہیں یہ صورت باطل ہے، کیوں؟ کیونکہ وجود خارجی کبھی ذہن میں نہیں آتا، وجود خارجی کبھی بھی ذہن میں منتقل نہیں ہوتا۔ بس جب وجود خارجی ذہن میں آتا ہی نہیں ہے تو یہ صورت ذہنی جو ہمارے ذہن کے اندر آئی ہے، اس کے اندراج کا سبب وہ وجود خارجی نہیں بن سکتا۔ بس یہ کیف بالذات کا سبب وجود خارجی نہیں ہے۔ دوسری صورت کیا ہے؟ دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ ماہیت شے جو ہے وہ سبب بنی ہے کہ کیف بالذات کو ہم انتزاع کر سکیں۔ کہتے ہیں اگر ماہیت کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس بات میں تو آپ خود قائل ہیں کہ ماہیت جو خارج والی ہے وہ بعین ہی ذہن میں آتی ہے، تو خارج میں جو مقولہ ہوگا اس ماہیت کے اوپر وہی مقولہ صدق کرے گا، لہذا خود ماہیت بھی کیف کے انتزاع کا سبب نہیں بن سکتی۔ پس نہ تو وجود خارجی سبب بن رہا ہے
کہ ہم صورت ذہنیہ پر کیف بالذات کا اطلاق کر سکیں، اور نہ ہی ماہیت سبب بن رہی ہے کہ ہم اس کے اوپر کیا ہے کیف بالذات کا اطلاق کر سکیں اور یہ صورت ذہنیہ مندرج ہو سکے اس کے تحت۔ تیسری صورت یہ بنتی ہے کہ ہم اس کے وجود ذہنی کے اعتبار سے دیکھیں، یعنی کیا مراد، یعنی اس کی حاکمیت کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو کہتے ہیں وجود ذہنی کے اندر تو آپ خود بھی قائل ہیں یہ نہ جوہر ہے نہ عرض ہے، کیونکہ وجود ذہنی جب آپ حکایت کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو آپ خود کہتے ہیں اگر یہ جوہر ہے تو بالحمل الاول ہی جوہر ہے، والا حقیقتاً یہ جوہر نہیں ہے اور عرض بھی نہیں ہے۔ آپ خود قائل ہیں اس اعتبار سے وجود ذہنی کے اعتبار سے کہ نہ یہ جوہر ہے نہ یہ عرض ہے۔ چوتھی چیز کہتے ہیں کیا، چوتھی چیز کہتے ہیں کہ کیف بالذات جو ہے درست ہے، کہتے ہیں کہ صورت ذہنی اور چیز ہے، صورت کا ظاہر ہونا نفس کے لیے یہ اور چیز ہے۔ پس ہم کیف نفسانی کو صورت ذہنیہ سے انتزاع نہیں کر رہے، بلکہ یہ صورت ذہنیہ جب ظاہر ہو رہی ہے نفس کے لیے اس وقت ہم کیف بالذات کو انتزاع کرتے ہیں، اور یہ صورت ذہنیہ اس ظہور کی وجہ سے جو کہ نفس کے لیے اس نے پیدا کیا ہے اس وجہ سے یہ مندرج ہو رہی ہے کیف بالذات کے تحت۔ حدیث ابزواری اس پر بھی اشکال کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو ظہور نفس کے لیے یہ صورت ذہنیہ جب ظہور پیدا کرے گی نفس کے لیے تو اس کا مطلب ہے کہ ظہور اور نفس کے درمیان اضافہ قائم ہو جائے گا، ارتباط اضافہ ہو جائے گا نا، کیونکہ کیا کہا جا رہا ہے کہ صورت ذہنیہ ظاہر ہو رہی ہے کس کے لیے، نفس کے لیے، اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر اضافہ موجود ہے۔ سوال اب ہم یہاں سے یہ کرتے ہیں کہ یہ جو اضافہ ہے کون سا اضافہ ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ اضافہ مقولی ہے تو اضافہ مقولی کو اگر آپ مان لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم کی حقیقت کیا ہے، اضافہ، اور اس کو ہم پہلے باطل کر چکے ہیں، کیونکہ جب آپ کہہ رہے ہیں ظہور کو علم کہتے ہیں نا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ظہور اور نفس کے درمیان جو رابطہ ہے وہ اضافہ مقولی والا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ خود علم کیا ہے، اضافے میں سے ہے، اور ہم وجود ذہنی کے ابتدا میں اس نظریے کو باطل کر کے ہیں کہ علم کبھی اضافہ نہیں ہو سکتا، یہ نظریہ باطل ہے۔ پس معلوم ہوا کہ ظہور جو ہے وہ اضافہ مقولی نہیں رکھتا، پیچھے کون سا بچا، اضافہ اشراقی۔ اضافہ اشراقی اگر ہو کہتے ہیں کہ ہمارے مطلوب کو ثابت کرتا ہے، آپ کے ملا صدرہ کے اس کو ثابت نہیں کرتا۔ ملا صدرہ کیا کہتا ہے کہ یہ صورت ذہنیہ کیف بالذات ہے، حادث ابزواری کہتے ہیں کہ یہ جو صورت ذہنیہ موجود ہے اس کے اوپر کیف بالذات کا اطلاق نہیں کرتے، یہ حقیقتاً کیف نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اگر اضافہ اشراقی ہو تو کیسے کیف نہیں بنتا، یہ فرماتے اس وجہ سے کیونکہ اضافہ اشراقی وہاں پایا جاتا ہے کہ جہاں وجود ہو، چونکہ عرض کیا تھا کہ علت کے جو وجود عطا کرے معلول کو وہاں پر اضافہ اشراقی موجود ہوتا ہے، بس اضافہ اشراقی کا تعلق ایجاد سے ہے اور وجود کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور وجود نہ جوہر ہے نہ عرض ہے، کیونکہ جوہر اور عرض کی تقسیم ماہیت کے لیے ہے نہ کہ وجود کے لیے۔ پس جب وجود جو ہے وہ مافوق ماہیت ہے تو نہ جوہر ہے نہ عرض ہے، اور کیف کس کے اقسام میں سے ہے، عرض کے اقسام میں سے، پس جب عرض کا اطلاق نہیں ہو سکتا تو یہ کیف بھی نہیں بن سکتی۔ بس کہتے ہیں کہ 4-5 چیزیں تھیں جس کی وجہ سے آپ کہہ سکتے تھے کہ یہ کیف بالذات ہے، وہ تمام صورتیں ہم نے بررسی کر لی اور بتا دیا تحقیق کرنے کے بعد کہ یہ تمام صورتیں کیف بالذات کو انتزاع کرنے کے لیے کافی نہیں ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ جو صورت ذہنیہ ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ کیف نفسانی نہیں ہے، وہ کیف بالذات نہیں ہے، وہ حقیقتاً کیف نہیں ہے بلکہ بالعرض ہے، بالعرض ہم اس کو کیف کہتے ہیں، وائلا حقیقتاً وہ کیف نہیں ہے۔ یہ آقا حادث ابزواری نے ملا صدرہ پہ اشکال کیا۔ ہاں ایک اور اشکال جو عبارت میں توضیح دے دوں گا وہ یہ کہ کیف نفسانی جو ہے عبارت میں اس کو توضیح دیتا ہوں تاکہ مطلب واضح ہو جائے۔
وبهذا البیان یتضح اندفاع ما اوردہ بعض المحققین، کہتے ہیں یہ جو ہم نے ملا صدرہ کا بیان ذکر کیا ہے اور جواب بیان ذکر کیا ہے، اس بیان کے ذریعے مندفع ہو جاتا ہے، یعنی دور ہو جاتا ہے وہ اشکال بھی کہ جس کو بعض محققین نے وارد کیا ہے، بیان کیا ہے۔ بعض محققین سے مراد حادث ابزواری ہیں۔ کس مطلب پر اشکال کیا ہے؟ الا کون العلم کیفن بالذات و کون صورت الذہنیہ کیفن بالعرض، کیونکہ ملا صدرہ نے جواب یہی دیا تھا کہ علم کیف بالذات بنتا ہے اور جو صورت ذہنیہ ہے وہ کیف بالعرض بنتا ہے۔ صورت ذہنیہ سے کیا مراد ہے؟ جب ہم اس کو حکایت کے اعتبار سے دیکھیں، لیکن اگر فی نفسہ ہی اس کو دیکھیں تو وہ علم بنتا ہے۔ لہذا یہ تفکیک آپ اپنے ذہن میں حتماً رکھیں، علم کیف بالذات ہے اور صورت ذہنیہ کیف بالعرض ہے۔ کہتے ہیں اس تفکیک کے اوپر حادث ابزواری نے اشکال کیا ہے۔ کیا اشکال کیا ہے؟ یہ اب اشکال ہے، من سے آگے اشکال کر رہے ہیں۔ ان وجود تلک الصور فی نفسها ووجودها للنفس واحد، کہ یہ جو صور آپ کے ذہن میں آتی ہیں ان کا وجود فی نفس ہی اور ان کا وجود للنفس یہ واحد ہے۔ وجود فی نفس ہی اور وجود لغیر ہی ان کا عین ہے، ایک ہے، خارج میں ایسا نہیں ہے کہ دو وجود رکھتے ہوں۔ اور آپ کے اس جواب میں کیا معلوم ہو رہا ہے؟ دو وجود، کہ ایک جو ہے وہ علم بن رہا ہے، دوسرا صورت ذہنیہ بن رہا ہے، ایک کیف بالذات بن رہا ہے، ایک کیف بالعرض بن رہا ہے، بس دو وجود لازم آ رہے ہیں۔ حالانکہ عرض جو واقع ہو اس کا وجود لغیر ہی وجود فی نفس ہی کا عین نہ ہوتا ہے، ایک وجود ہوتا ہے، ان کا آپس میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ فرق اگر ہے تو تحلیل ذہن میں ہے۔ اور فرماتے ہیں وَلَيْسَ ذَلِكَ الْوُجُودُ وَالظُّهُورُ لِلنَّفْسِ ذَمِيمَةً تَزِيدُ عَلَى وُجُودِهَا تَكُونُ هِيَ كَيْفًا فِي النَّفْسِ، کہتے ہیں یہ وجود اور ظہور جو نفس کے لیے ہوتا ہے یہ ذمیمہ نہیں ہوتا وجود نفس کے اوپر، یعنی نفس کے ساتھ کسی چیز کا اضافہ نہیں کیا جاتا، تاکہ تکونو ہیا کیفن فی النفس، تاکہ یہ جو ضمیمہ ہے یہ کیا بنے، پھر کیف فی النفس بنے۔ یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ نفس میں کسی چیز کا اضافہ نہیں ہوتا تاکہ اس کو ہم کیف نفسانی کہہ سکیں۔ یعنی اگر کوئی انسان علم حاصل کرتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نفس میں کسی چیز کا اضافہ کیا گیا ہے تو علم پیدا ہوا ہے، بلکہ نفس کے اندر کسی چیز کا ضمیمہ اس باہر سے نہیں کیا جاتا۔ بدون ضمیمہ، باہر کا جو بدون ضمیمہ علم پیدا ہوتا ہے، باہر سے کسی چیز کے اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پس دیکھیں کہتے ہیں لیس ذالک الوجود والظہور للنفس، یہ جو نفس کے لیے وجود ہے یعنی صورت ذہنیہ کا وجود نفس کے لیے اور ظہور کس کے لیے؟ نفس کے لیے، کہتے ہیں یہ ضمیمہ نہیں ہے، اضافہ خارجی نہیں ہے کہ تزید علی وجودہا، کہ وہ کیا بنے پھر نفس کے اندر اضافہ کرے، تزید زائد بنے کس کے اوپر؟ علی وجود النفس، وجود کے اندر اضافے کا سبب بنے۔ یعنی ایک پہلے ہمارے پاس فقط نفس تھا، خالی تھا ہر چیز سے، اب کیا ہے جب صورت ذہنیہ ذہن میں آئی تو ایک چیز نفس کے اندر ضمیمہ ہو گئی، اس ضمیمے کے بعد ہم یہ کہیں گے کہ نفس کو علم حاصل ہو گیا اور یہ کیف بالذات ہے۔ حادث ابزواری کہتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ صورت ذہنیہ ایسا نہیں ہے کہ نفس کے ساتھ ضمیمہ پیدا کرتی ہے اور پھر ہم اس پر کیف نفسانی کا اطلاق کرتے ہیں، ایسا ضمیمہ نہیں ہوتا، ایسا ضمیمے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر۔ پس وَلَيْسَ ذَلِكَ الْوُجُودُ وَالظُّهُورُ لِلنَّفْسِ ذَمِيمَةً، یہ وجود اور ظہور جو نفس کے لیے ہے یہ ضمیمہ نہیں بنتا تاکہ یہ وجود نفس پر اضافہ ہو جائے اور پھر ہم اس ضمیمہ کو کیا کہیں کہ یہ کیف ہے اور علم ہے نفس کے لیے۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ کیف نفسانی آتا کہاں سے ہے؟ کہتے ہیں ممکن ہے کہ وجود خارجی کی وجہ سے ہو، فرماتے ہیں وجود خارجی کی وجہ سے بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن وجودها الخارجی لم يبقى بکلیته، کیونکہ وجود خارجی اصلاً باقی ہی نہیں رہتا۔ جب صورت ذہنی ذہن میں آتی ہے اس وقت وجود خارجی کبھی موجود ہی نہیں ہوتا اصلاً، تاکہ وجود خارجی جو ہے وہ علم کا سبب بنے، کیف کے انتزاع کا سبب بنے۔ بس وجود خارجی اصلاً باقی نہیں رہتا، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وجود خارجی کبھی ذہن میں نہیں آتا۔ وَمَاهِيَاتِهَا فِي أَنفُسِهَا كُلٌّ مِّن مَقُولَةٍ خَاصَّةٍ،
اور ماہیت بھی کیف نفسانی یا کیف کے اطلاق کا سبب نہیں بن سکتی. کیوں؟ کیونکہ ماہیات تمام کی تمام ایک خاص مقولہ رکھتی ہیں. کل من مقولۃ خاصہ، ہر ماہیت اپنا ایک خاص مقولہ رکھتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وجود ذہنی میں آپ ملا صدرہ بھی قائل ہیں کہ جو ماہیت خارج سے ذہن میں آتی ہے وہ عینیت رکھتی ہے، یعنی خارج والی ہی ماہیت ہمارے ذہن میں آتی ہے. خارج والی ماہیت جوہر تھی، یہ بھی جوہر ہے. خارج والی ماہیت کم ہے تو یہ بھی کم ہے. پس ماہیت بھی کیف کے انتزاع اور کیف کے اطلاق کا سبب نہیں بنتی. پس ماہیت سبب نہیں بنتی کہ صورت ذہنیہ مندرج ہو کیف کے تحت. وَبِاعْتِبَارِ وُجُودِهَا الذِّهْنِي لَا جَوْهَرٌ وَلَا عَرَضٌ. اگر آپ صورت ذہنیہ کو وجود ذہنی کے اعتبار سے دیکھیں تو وجود ذہنی پر نہ حقیقتاً جوہر کا اطلاق ہوتا ہے اور نہ ہی حقیقتاً عرض کا اطلاق ہوتا ہے. پس یہ بھی نہیں ہے. آخری چیز وَظَهُورَهَا لَدَى النَّفْسِ، اور نہ ہی ظہور یعنی نفس کے یعنی صورت ذہنیہ کا ظاہر ہونا لدى النفس نفس کے پاس یہ بھی سبب نہیں بن سکتا کہ صورت ذہنیہ مندرج ہو کیف کے تحت اور حقیقتاً کیف اس پر صدق کرے. کیوں؟ فرماتے ہیں ظہورها لدى النفس ليس سوا تلك الماہیہ وذلك الوجود. کیونکہ جب یہ صورت ذہنیہ ذہن کے اندر آئی تو دو چیز یہاں پر نہیں ہے، ایک ظہور ہو اور ایک اس کا وجود ہو نا. یہی وجود اس کا ظہور کہلاتا ہے. یعنی ماہیت خارجیہ جب ذہن میں آتی ہے تو اس صورت ذہنیہ کا خارج سے ذہن میں آنا یہی ظہور کہلاتا ہے. نہ یہ کہ صورت ذہنیہ پہلے ذہن میں آتی ہے اس کے بعد پھر نفس کے لیے کیا ہے ظاہر ہوتی ہے. مثال دیتا ہوں اس کی. مثلا اگر جسم گرم ہونا چاہے تو کیا ہوتا ہے یہاں پر؟ پہلے گرمی جسم کو لاحق ہوتی ہے اس کے بعد جسم گرم ہوتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ خود جسم گرم نہیں ہوتا بلکہ گرمی جب لاحق ہوتی ہے جسم کو اس وقت جسم گرم ہوتا ہے. فرماتے ہیں صورت ذہنیہ اور نفس کا تعلق ایسا نہیں ہے کہ پہلے صورت ذہنیہ ذہن کے اندر آئے اس کے بعد پھر کیا ہے ظاہر ہو نفس کے لیے. اس طرح نہیں ہے اصلا، بلکہ کیا ہے صورت ذہنیہ کا خارج سے ذہن کے اندر آنا ہی ظہور کہلاتا ہے. اصلا دو کام نہیں کرتی صورت ذہنیہ کہ پہلے آئے ذہن میں پھر ظہور پیدا کرے، نہ اس کا خارج سے ذہن میں آنا ہی اس کا ظہور للنفس کہلاتا ہے. بس ظہور بھی سبب نہیں بن سکتا کہ یہ اندراج کا سبب بنے کیف نفسانی کے تحت. فرماتے ہیں کہ وَظَهُورُهَا لَدَى النَّفْسِ لَيْسَ سِوَى تِلْكَ الْمَاهِيَّةِ وَذَلِكَ الْوُجُودُ. فرماتے ہیں صورت ذہنیہ کا ظاہر ہونا نفس کے لیے یہ نہیں ہے اور نہیں ہے فقط کیا ہے ماہیت اور اس کا وجود، یعنی اس کا وجود پیدا کرنا ذہن کے اندر ہی اس کا ظہور کہلاتا ہے. اِذْ ظُهُورُ الشَّيْءِ لَيْسَ أَمْرًا يَنضَمُّ إِلَيْهِ إِلَّا یہ کہتے ہیں ظہور شے ایسا امر نہیں ہے کہ وہ شے کی طرف منظم ہو، جیسا کہ بھی مثال دی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ پہلے ظہور ہو پھر پہلے صورت ذہنیہ ہو پھر کیا ہو وہ ظاہر ہو اس کے لیے، یعنی پہلے ظہور ہو پھر ظاہر ہو نفس کے لیے، پہلے گرمی ہو پھر جسم گرم ہو، ایسا نہیں ہے. وَإِلَّا اگر ایسا ہو یعنی کیا مراد؟ پہلے ظہور ہو پھر یہ ظہور نفس کے لیے ظاہر ہو، جس طرح کہ گرمی کی مثال دی ہے اس طریقے سے ہو لَكَانَ ظہور و نفس ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب ہوگا کہ ظہور اپنے لیے تو ظاہر ہے لیکن نفس کو جو ہم ظاہر کہہ رہے ہیں کہ نفس کے اندر بھی ظہور پیدا ہو گیا وہ بالمجاز ہو جائے گا. جیسا کہ مثلا جسم کے بارے میں جب کہا جاتا ہے کہ یہ گرم ہے تو حقیقتاً جسم گرم ہے یا وہ سبب کے جس کی وجہ سے جسم گرم ہوا ہے وہ گرم ہے؟ مثلا آگ کے پاس اگر آپ بیٹھے ہوں اور آگ کی وجہ سے آپ کے اندر گرمی آ چکی ہو تو حقیقتاً آگ گرم ہے یا جسم گرم ہے؟ آگ گرم ہے. تو حقیقتاً جس کی طرف نسبت دی جاتی ہے وہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ گرم ہوئے ہیں. تو کہتے ہیں یہاں پر بھی یہی صورتحال ہوگی. اگر آپ یہ کہیں کہ پہلے ظہور تھا پھر یہ ظہور نفس کے لیے ظاہر ہوا تو ہم یہ کہیں گے کہ ظہور حقیقتاً کس کے لیے ہے؟ خود ظہور کے لیے ہے.
اگر نفس کے لیے ظہور پیدا کیا ہے اس نے تو ہم بالمجاز کہیں گے کہ نفس جو ہے وہ ظہور رکھتا ہے، نفس جو ہے وہ علم رکھتا ہے، وَإِلَّا حقیقتاً وہ کیا ہے؟ ظہور، اسی کی طرف ہم نسبت دیں گے۔ وَإِلَّا اگر ہم یہ کہیں کہ ظہور جو ہے وہ امر انضمامی ہے تو کیا ہو جائے گا؟ لَكَانَ ظہور نفس ہی، تو ظہور خود ہوگا، ظہور رکھے گا۔ وَلَيْسَ هُنَاكَ أَمْرٌ آخر، اس کے علاوہ کوئی اور چیز ظہور نہیں رکھے گی، کیونکہ جو بھی ہوگا وہ بالمجاز ہوگا، حقیقتاً جو ظہور رکھے گا وہ خود ظہور ہوگا۔ وَالْكَيْفُ مِنَ الْمَحْمُولَاتِ بِالضَّمِیمَہ، اور کہتے ہیں یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ کیف نفسانی محمولات بالضمیمہ میں سے ہے، اور ہم نے برہان کے ذریعے ثابت کر دیا ہے کہ نفس کے اندر کسی چیز کا اضافہ نہیں ہوتا تاکہ اس اضافے کے ذریعے ہم اس پر کیف کا اطلاق کر سکیں۔ تو جب نفس کے اندر کسی چیز کا اضافہ نہیں ہوتا تو کیف بھی نہیں بن سکتا، وہ صورت ذہنی کے جو ذہن کے اندر آئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کیف نفسانی محمول بالضمیمہ ہے، یعنی اضافے کی ضرورت پڑتی ہے اس کو، جیسا کہ توضیح دیا ہے خارج میں۔ تو جب یہ ثابت کر دیا گیا کہ علم حاصل ہوتے وقت نفس کے اندر کسی چیز کا اضافہ نہیں ہوتا، تو آیا وہ علم جو ہمارے اندر پیدا ہوا ہے وہ علم کیف ہوگا؟ حقیقتاً نہیں ہوگا، کیونکہ کیف ہوتا ہے امر انضمامی، ضمیمہ ہوتا ہے کسی چیز کا، اور نفس کے اندر جو علم پیدا ہوا ہے وہ امر انضمامی کے ذریعے پیدا نہیں ہوا۔ بس جب نفس کے اندر کسی چیز کا اضافہ نہیں ہوا، ضمیمہ نہیں ہوا، تو جو چیز ہمارے ذہن میں آئی ہے اس کو ہم کیف بھی نہیں کہہ سکتے۔ وَالْكَيْفُ مِنَ الْمَحْمُولَاتِ بِالضَّمِیمَہ، بس جب ظہور امر انضمامی میں سے نہیں ہے اور نفس کے اندر کسی چیز کا اضافہ نہیں ہوتا، کیف تو محمولات بالضمیمہ میں سے ہے، بس ہم اس کے اوپر محمول کیف کا اطلاق نہیں کر سکتے۔ والظہور والوجود للنفس لو کان نسبتا مقولیہ، اب کہتے ہیں، اب آ جاتے ہیں، ویسے کہتے ہیں فرض کر لیں ظہور جو ہے وہ سبب بن رہا ہے، ہم کیف کو انتزاع کریں اس سے، تو ظہور جب نفس کے لیے ظاہر ہو رہا ہے تو نفس اور ظہور کے درمیان ارتباط قائم ہو گیا، اضافہ قائم ہو گیا ہے، تو یہ اضافہ کون سا ہے؟ لو کان نسبتا مقولیہ، اگر وہ نسبت مقولی ہے، کانت ماہیت العلم اضافتا، اس کا مطلب ہے کہ ماہیت علم جو ہے وہ اضافہ کہلائے گی، لا کیفن، تو ہم اس پر کیف کا اطلاق نہیں کر سکتے، یہ تو باطل ہے، آپ اس کو نہیں مانتے۔ وَإِذَا كَانَ إِضَافَةً إِشْرَاقِيَّةً، اور اگر یہ ظہور جو ہے وہ اضافہ اشراقی رکھتا ہو، کانا وجودا، تو اس کا مطلب ہے بس ظہور وجود ہے۔ فَالْعِلْمُ نُورٌ وَظُہُورٌ، بس علم نور ہے اور ظہور ہے، وَهُمَا وُجُودٌ، اور اس کا مطلب ہے کہ علم وجود ہے، وَالْوُجُودُ لَيْسَ ماہیتاً، اور وجود کبھی ماہیت نہیں ہوتا، جب ماہیت نہیں ہے تو اعراض بھی نہیں ہے، کیف بھی اس کے اوپر اطلاق نہیں ہو سکتا۔ بس یہ اتنی تھوڑی مشکل عبارت تھی، لمبے سے لمبے مثلا اصطلاحات مثلا اس میں آئی توضیح کی ضرورت تھی۔ خلاصہ کلام یہ ہے، خلاصہ عرض کر کے مطلب ختم کرتے ہیں، ہادی سبزواری قائل ہیں کہ جو صورت ذہنیہ ہمارے ذہن میں آتی ہے اس پر کیف کا حقیقتاً اطلاق نہیں ہو سکتا، وہ حقیقتاً کیف نہیں ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس وجہ سے کہ جتنے بھی امور تصور کر سکتے ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ کیف ہے، وہ ہم نے تحقیق کیا ہے، معلوم ہو گیا کہ اس کی وجہ سے یہ کیف نہیں بنی، کیف اس کے اوپر اطلاق اس کی وجہ، نہ تو وجود خارجی کی وجہ سے اس کے اوپر کیف کا اطلاق ہوا ہے، نہ ہی ماہیت کی وجہ سے کیف کا اطلاق ہوا ہے، نہ ہی ظہور کی وجہ سے اس کو کیا ہے کیف کا اطلاق اس کے اوپر کیا گیا ہے۔ پس نہ تو ظہور بنا، نہ وجود بنا، نہ ماہیت بنا، کوئی بھی چیز نہیں بنی کیف کے انتزاع کے لیے اور کیف کے اطلاق کے لیے، پس ہم اس صورت ذہنیہ کے اوپر کیف حقیقتاً کا اطلاق نہیں کر سکتے۔ پس کیا ہے؟ کیف بالعرض ہے، یعنی وہ محقق دوانی کا نظریہ بن جائے گا اس میں۔ لہذا یہ نظریہ تھا محقق سبزواری کا، اس کے بعد علامہ اس کو جواب دیتے ہیں انشاءاللہ پھر بعد میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تھوڑا سا ابہام شاید باقی رہ گیا، اور انشاءاللہ کل چونکہ عبارت نہیں پڑھنی تو نظریے کو دوبارہ میں خلاصہ بہترین انداز میں بیان کر دوں گا۔
اور مطلب جو ہے وہ واضح ہو جائے گا، پھر جواب بیان کریں گے۔ چونکہ عبارت پڑھنی تھی لہذا توجہ تو عبارت کے اوپر بھی تھی۔